حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومذكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر وعجل فرجهم عزیزان گرامی، یہ مجالس کا سلسلہ جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، آج اس سلسلے کی یہ الحمدللہ تیسری مجلس ہے، اور میں سبھی آپ حضرات کا شکر گزار ہوں جو آپ حضرات مجھے سماعت فرما رہے ہیں۔ خداوند عالم آپ حضرات کی ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے، اور پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے مریض ہیں انہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، اور کرونا کی بیماری سے جو مومنین مبتلا ہو چکے ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ خدایا آپ حضرات کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے بحق محمد و آل محمد۔ مل جل کے ایک درود پڑھ دیں بآواز بلند۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات جانتے ہیں مجلس کے قاعدے میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا کمیونیکیشن ضرور ہونا چاہیے سامنے والا، لیکن یہ ٹیکنالوجی کے دور میں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں اور آپ حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ لوگ کتنا پک کر پا رہے ہیں میری بات کو اور کتنا درد کر پا رہے ہیں۔ آپ کی آوازوں سے ہی مجھے پتہ چلے گا کہ ہاں ماشاءاللہ سے آپ سن رہے ہیں اور آپ بہترین طریقے سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تو لہذا جب مجلس کے خطاب میں اس کا ایک اپنا قاعدہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرا ذاکر اور جو سامعین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ مجلس جو ہے وہ برپا ہو سکے اور مجلس میں ایک رونق سی پیدا ہو سکے۔ بالخصوص آپ کا پاکستان کے مومنین کا ہمارا کلچر تو ایک ہی جیسا ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ اتنی دور بیٹھ کر کے اور اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکریہ ہے کہ اس ذات پروردگار نے ہمیں یہ توفیق دی کہ زمانہ کچھ بھی کرے لیکن ہم ذکر حسین کرنا بند نہیں کریں گے۔ یہ دعائے زہرا بھی ہے اور دعائے زہرا کے ساتھ ساتھ عطائے زہرا بھی ہے۔ درود پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ وعجل فرجهم۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں عزیزان گرامی، میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کی ہے
اور آپ حضرات نے اسے سماعت فرما کر شرف حاصل کیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے اور اس میں صریحتاً چونکہ میں نے اس خمسے کا کی جو بنیاد ڈالی ہے یا اس خمسے کا جو میں نے آغاز کیا ہے وہ ولایت ہی کے اوپر کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ولایت سے کے ماتحت ہی کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچیں۔ آپ حضرات نے اس قرآن مجید کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے اور آیت نمبر 55 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اعلان ولایت ہو رہا۔ اعلان ولایت کیا ہے زان گرامی، اور یہ ولایت کیا چیز ہے جو میں روزانہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ دیکھیے، ولایت ایک ایسی شے ہے ہمارے پاس میں، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات کے اندر ولایت سے بڑی کوئی نعمت پائی ہی نہیں جاتی۔ غور کیا آپ نے میرے جملے پر؟ بھائی آپ دیکھیے، میں نے کہا نا آپ سے کہ آپ جب تک آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری، تو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں کہ ولایت، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ویڈیو کس کی نہیں آ رہی؟ آپ اسے ایک بار صحیح سے سیٹ کر لیجئے تاکہ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ لائیو مجلس جو پیش کر رہا ہوں اس میں کوئی ڈسٹرب نہ ہونے پائے۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ سب سے بڑی نعمت کائنات کے اندر ہمارے پاس اگر ہمیں ملی ہے تو وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ملی ہے۔ چونکہ بغیر ولایت علی کے، ملاحظہ فرمائیے گا، بغیر ولایت علی کے کسی کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ انسان کتنی ہی عبادت کرتا رہے، چاہے وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج پہ جا کر کے طواف خانہ کعبہ کرتا رہے، سمجھ رہے ہیں آپ، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، کتنی نمازوں کو ادا کرتا رہے، کتنے حقوق ادا کرتا رہے، لیکن جب تک اس کے پاس میں ولایت علی نہیں ہوگی اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ بغیر ولایت، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ بغیر ولایت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اب اللہ نے اس ولایت کو ہمارے لیے رکھا ہے۔ اب ایک بات سنیے آپ، بغیر ولایت علی کے تو انبیاء کو بھی زمین پر نہیں اتارا گیا، پہلے ولایت کی شہادت ان سے لی ہے، پھر نبی کو نبی بنایا ہے اور رسول کو رسول بنایا ہے۔ کیا سنا آپ نے زان گرامی؟ درود پڑھ دے محمد آل محمد پر، درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد پر۔ اور اسی لیے روایت میں آیا بنی الاسلام بخمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، الصوم والصلاۃ والزکاۃ والحج والولایۃ علی ابن ابی طالب علیہ السلام واہمھا الولایہ کا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ پہلی کیا ہے؟ روزہ ہے، دوسری کیا ہے؟ نماز ہے، تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ حج ہے، اور 5ویں چیز ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اس ولایت کو بھی سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کر رہا ہوں، زان گرامی میرا ساتھ دیجیے آپ حضرات، میں کیا توجہ چاہتا ہوں حضرات سے۔ ان سب میں بھی سب سے زیادہ اگر کوئی چیز مہم ہے تو وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے متعدد جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ولایت کے بغیر کوئی عبادت انسان کی قابل قبول نہیں ہے۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا تذکرہ کر رہا ہوں میں، محبت کا بھی تذکرہ نہیں کر رہا ہوں،
محبت میں فرق ہے اور ولایت میں فرق ہے، یعنی ولایت میں اور محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بھی سن لیجئے ایک بات آپ میری عزیزان گرامی، محبت مولا کائنات سے ہر کوئی کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ محبت کرنے والے عیسائی بھی موجود ہیں علی سے، محبت کرنے والے یہودی بھی موجود ہیں، بعض یہودی علی سے ابن ابی طالب کی فضیلتوں سے، محبت کرنے والے بعض ہندو افراد بھی ہیں جو حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں، بعض مسلمان افراد بھی ہیں جو حضرت علی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، بعض افراد دوسری قوموں کے بھی ہیں جو علی ابن ابی طالب سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ولایت علی ابن ابی طالب کا جہاں تک تعلق ہے تو صرف یہ ہماری قوم ہے جو علی کی ولایت رکھتی ہے اور علی سے ولایت رکھتی ہے اور علی کو اپنا مولا مانتی ہے اور علی کو اپنا حاکم مانتی ہے۔ درود پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، غور کر رہے ہیں آپ میری بات پر کہ دوسری قومیں بھی۔ تو عزیزان گرامی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ایک جملہ سن لیجئے آپ، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر محبت کرنے والا علی ابن ابی طالب سے وہ علی کی ولایت کو بھی مانتا ہو۔ اما عامر بھائی بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں میں آپ حضرات کی خدمت میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ملاحظہ فرمائیے آپ حضرات جو میرے سامنے اس وقت تشریف فرمائے، جو لوگ سن رہے ہیں لائیو، میں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہر محبت کرنے والا ولایت علی رکھتا ہو، لیکن ہر ولایت علی سے محبت رکھتا ہے۔ ہائے میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں زانے گرامی، ملاحظہ فرمائیے آپ کہ ہر محبت رکھنے والا علی سے ضروری نہیں کہ ولایت رکھتا ہو، لیکن ہر ولایت علی میں آنے والا علی سے محبت رکھتا ہے۔ محبت کا اعلان تو بہت پہلے سے ہو رہا تھا، مکے میں اعلان محبت ہوا، مکے کی سرزمین خانہ کعبہ کے اندر اعلان محبت ہوا، دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان محبت ہوا، دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان وصایت ہوا، دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان وزارت ہوا، دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان وصایت ہوا۔ پیغمبر کے بستر پر جب علی سونے جا رہے تھے، جب بھی محبتوں کا اعلان ہو رہا تھا، جب مرضی خدا خریدی جا رہی تھی، جب بھی محبت کا اعلان ہو رہا تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، محبت کا اعلان قدم قدم پہ ہوا ہے۔ کبھی محبت کا اعلان مکے میں ہوا، کبھی دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا، کبھی مکے میں ہوا، کبھی مسجد مکہ میں ہوا، کبھی بیت اللہ میں ہوا۔ لیکن ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان 1,24,000 یا 1,20,000 حاجیوں کے درمیان میں ہوا، اور اس جملے میں ہوا، اما جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اور جو علی سے دوستی رکھتا ہے وہ خدا سے دوستی رکھتا ہے۔ پروردگار اللہم والے من والا و آدے من آدا وانصر من نصرہ وغزل من خزرہ، یہ پیغمبر اسلام جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار تو اس سے محبت رکھنا جو علی سے محبت رکھے، تو اس سے دشمنی رکھنا جو علی سے دشمنی رکھے۔ دیکھیے توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، اور اس سے پہلے آپ نے پہلی ارشاد فرما دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو اعلان غدیر میں، جو غدیر میں اعلان ہو رہا ہے، محبت کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ درود پڑھ دے محمد آل محمد۔ وعجل فرجہم، ملاحظہ فرمائیے دان گرامی، یہ جو اعلان ہو رہا ہے محبت کا، یہ غدیر خم میں اعلان ہو رہا ہے، اور غدیر خم میں جو اعلان ہو رہا ہے تو پیغمبر نے باقاعدہ پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب آپ پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اس خطبے کے اندر آپ نے یہی باتیں تو کہی تھی، کیا تم مجھے اولا بالتصرف مانتے ہو؟ اولا بالتصرف کا کیا مطلب ہے؟ میں اب آیا اس موضوع کی طرف جہاں مجھے آپ حضرات کو لانا ہے اہل ولا کے مجمع میں۔ اولا بالتصرف کا مطلب کیا؟ یعنی کیا تم اپنے نفسوں سے زیادہ، اپنے جان سے زیادہ، اپنے نفسوں سے زیادہ تمہارے اوپر کیا میں اختیار رکھتا ہوں یا تم اختیار رکھتے ہو؟ تو سب نے ایک آواز ہو کے کیا کہا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفوس کے اوپر بھی اختیار رکھتے ہیں، آپ ہماری جانوں کے اوپر بھی اختیار رکھتے ہیں۔ پیغمبر نے اولا بالتصرف کا معنی یہی تو استعمال کیا تھا۔ تو جب سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے مل جل کے کہا ہاں رسول خدا، آپ ہی تو ہیں جو ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں،
تو اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ نفس رسول تو پہلے بن چکے ہیں، آج بتایا جا رہا ہے ہم علی کو مولا بنا کے جا رہے ہیں۔ درود پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ تو مولا کائنات کو میدان غدیر میں ولی بنایا جا رہا۔ اب آئیے سنیے، یہ آیے کریمہ جو ہے انما ولیکم اللہ، بتحقیق کے تمہارا ولی تمہارا اللہ ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ولی ہے، دوسری چیز رسول ولی ہے، تیسری چیز وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ تمام مفسرین عالم نے، چاہے برادران اہل سنت کے ہوں یا برادران اہل تشیع کے ہوں، اور بعض افراد برادران اہل سنت میں سے تو ایسے ایسے راوی اور ایسے ایسے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے شان نزول ہی لکھ دی کہ یہ آیے کریمہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل کی گئی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ پڑھوں۔ قرآن کریم میں یہ جو آیے کریمہ ہے، اس آیے کریمہ کا آپ مزاج پہچانیے، مزاج کیا ہے اس آیے کریمہ کا، آپ مطلب جانیے مطلب کیا ہے اس آیے کریمہ کے اندر۔ اس آیے کریمہ کے اندر کہا جا رہا انما ولیکم اللہ، انما لفظ ہے جو کہ انحصار پہ دلالت کرتا۔ انحصار کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ فرض کے لیے اس وقت آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں یا آپ اپنے امام بارگاہ میں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، تو یہ جو چار دیواری ہے آپ کے چاروں طرف، یہ آپ ایک انحصار کیا ہوا ہے دیواروں کے ذریعے سے آپ حضرات کا، یعنی اب اس میں کوئی دوسرا غیر نہیں آ سکتا۔ اسے کہتے ہیں منحصر کرنا، یعنی ایک باؤنڈری کو کھینچ لینا۔ انما لفظ جہاں جہاں بھی استعمال ہوگا عزیزان گرامی قرآن مجید کا، اسے برادران اہل سنت نے بھی لکھا اور برادران اہل تشیع نے بھی لکھا، اہل لغت نے بھی لکھا، جہاں جہاں لفظ انما ہوگا یہ منحصر کرنے کے معنی میں آئے گا، یعنی یہ اپنوں کو شامل کر لے گا اور غیروں کو وہاں سے نکال دے گا۔ میں اس کی مثال ایک اور دے دوں آپ کو۔ میں اگر یہ کہنے لگوں کہ انما خمر و نجسن، کہ شراب نجس ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ پڑھوں تو عزیزان گرامی انما نے یہ بات ثابت کی ہے کہ نجاستیں تو اور ہے لیکن شراب جیسی نجاست نہیں، جو سب سے زیادہ اہم نجاست ہے وہ شراب کی ہے۔ یا میں کہنے لگوں منحصر کرنے کے لیے، محدود کرنے کے لیے، انما الفقیہ علی، فقی تو اور بھی ہے لیکن جیسا فقی علی ہے کوئی دوسرا ایسا فقی نہیں ہے۔ یہ انما نے انحصار کیا ہے۔ یہاں انما نے جو انحصار کیا ہے آپ حضرات کی خدمت میں، آپ کو محدود کیا، منحصر کیا، تو کیا ہوا؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، یعنی بس اور بس تمہارا حاکم صرف اللہ ہے۔ آئے ہائے، غور نہیں کیا آپ نے میری بات پر۔ اتنی مثالیں جو میں نے پیش کی ہیں آپ حضرات کی خدمت میں عزیزان گرامی، یہ اسی لیے پیش کی ہیں کہ یہاں پر جو یہ کہا جا رہا انما ولیکم اللہ، یعنی صرف تمہارا ولی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ ورسولہ، واو آئی واو عاطفہ یہاں، یعنی رسول کو عطف کیا ہے ولی کے اوپر، یعنی اللہ کے اوپر۔ انما ولیکم اللہ، اس جملے کے اوپر یا اللہ کے اوپر اس رسول کو عطف کیا، یعنی یہاں تمہارا حاکم اللہ ہے اور تمہارا حاکم رسول ہے، دو باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ صاحبان ایمان حاکم ہیں عزیزان گرامی، تمہارے وہ صاحبان ایمان حاکم ہیں جنہوں نے نمازیں قائم کی ہے، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس حالت میں کو رکوع میں ہوتے ہیں۔ وہ کون ہے؟
تو مفسرین نے بتایا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت رکوع میں اپنی انگلی کا اشارہ کر کے زکوٰۃ دی تھی. جب زکوٰۃ دی تھی تو یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی. جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی حضرت علی کے بارے میں. جب حضرت علی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس کا سیاق و سباق حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پایا جاتا ہے تو عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے گا. اب آپ تلاش کیجئے ترجمے کو. اللہ تمہارا حاکم ہے، اس کا رسول تمہارا حاکم ہے، اور علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے حاکم ہے، کوئی دوسرا تمہارا حاکم نہیں ہے. درود پڑھ دے محمد آل محمد پر. اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اور اس لفظ ولایت کو آپ مجھے اجازت دیں تو میں لفظ ولایت کی تشریح کر دوں کہ ولایت کیا ہے. سمجھ رہے ہیں ولایت کیسے کہتے ہیں؟ اما دیکھیے ایک بات سن لیجئے میری، ایک جملہ میں بیچ میں ذہن میں آ رہا کہہ دوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا. ولایت کے پیغام کو اگر پیغمبر نہ پہنچائے تو پیغمبر کی ساری تبلیغ بیکار ہے، یعنی گویا انہوں نے کار رسالت ہی انجام نہ دیا. کوئی بھی کام پیغمبر نے 23 سالہ تو خدمات انجام دیے ہیں رسول بننے کے بعد یا نہیں؟ بولیے آپ ایمانداری کے ساتھ میں، دیے ہیں نہیں؟ بھائی پیغمبر نے 23 سال تک، جب رسالت کا اعلان ہوا ہے، مبعوث بے رسالت ہوئے، 23 سال تک خدمات انجام دیے. کیا کیا زحمتیں پیغمبر نے اٹھائی. ان تمام زحمات کو خداوند عالم کہتا اگر تم نے یہ پیغام ولایت نہ پہنچایا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کا صیغہ آیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ قرآن مجید کی آیے کریمہ یہ آئی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ. اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو رسول اللہ نے کہا یا جبرائیل اللہ سے پوچھو کون سا پیغام ہے. تو جبرائیل نے آواز دیا ان ولایت علی ابن ابی طالب، تمہیں آج علی کو مولا بنانا ہے، آج تمہیں علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے، آج تمہیں علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جیو بھائی اللہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اپنی خاص برکتیں نازل فرمائے انشاءاللہ اور آپ کی مشکل آسان فرمائے، اس لیے کہ آپ علی علی ایسے غریب الدیار میں بیٹھ کر بھی کر رہے ہیں جو ایک کتنا دور آپ کے یہاں سے آپ کا وطن ہے، لیکن پھر بھی آپ ایسی جگہ پر بیٹھ کر علی علی کے نعرے لگا رہے ہیں. خداوند عالم آپ حضرات کو ہمیشہ سلامت رکھے انشاءاللہ. تو آپ نے دیکھا کہ ولایت اتنی اہم ہے کہ پیغمبر کی تمام تر کوششیں اور پیغمبر کی ساری عبادتیں بغیر ولایت کے پیغام کے پہنچائے ہوئے پوری نہیں ہو سکتی. تو عزیزو آپ ایک بات بڑی انصاف سے آپ مجھے بتائیے، یہ جو آج ہم فخر کرتے ہیں نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، قرآن کو حفظ کرنے کا، قرآن مجید میں سرچ کرنے کا، فقہی مسائل بیان کرنے کا، یہ جو ہم اتنے احکام بجا لاتے ہیں، اگر ان کے اندر ولایت علی نہ پائی جاتی ہو اور کوئی علی کو مولا نہ مانتا ہو تو کیا اس کے اعمال یہ قابل قبول ہیں؟ اما یہ اعمال سارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اور جب اعمال منہ پہ مارے جائیں گے تو کبھی آپ داہنی طرف دیکھیں گے، کبھی بائیں طرف دیکھیں گے. درود پڑھ دے محمد آل محمد. ایسا فرمایا آپ نے. کتنا اہم مسئلہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا، کتنی اہم چیز ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اب آئیے میں آپ کی خدمت میں ولایت کی تشریح کرنے چلا اور مجلس کو میں اپنے ہی وقت میں ختم کروں گا. ولایت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ولایت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں حضور، یا تو ولایت تکوینی ہوتی یا ولایت تشریعی ہوتی ہے. ولایت تکوینی کیا ہے اور ولایت تشریعی کیا ہے، میں اس میں ایک مثال دوں گا. فرض کر لیجئے کوئی صاحب یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے آج ہماری مجلس سن رہے ہیں، اپنے گھر پہ سن رہے ہوں یا امام بارگاہ میں سن رہے ہیں.
یا جہاں جہاں بھی لنک پہنچے ہوئے وہ لوگ سن رہے ہوں، فرض کر لیجئے مثال کے طور پر، اور ان میں سے ایک باپ کھڑا ہوئے، اور باپ کھڑا ہونے کے بعد میں اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ذرا مجھے پانی پلا دو، اور بیٹا کہا میں تو آپ کو پانی نہیں پلاتا، مجھے کام ہے۔ تو یہ پانی پینے کا ارادہ کیا تھا باپ نے، اور چاہا تھا کہ بیٹا میرا مجھے پانی پلا دے، سمجھ رہے ہیں؟ اور باپ تو ویسے بھی ولی ہے اپنے بچے کا، ولی باپ ویسے بھی ولی ہوتا اپنے بچے کا، حاکم ہوتا اپنے بچے کے لیے، چونکہ بیٹے کے اوپر باپ کی ولایت ہوتی ہے۔ اب یہ تفصیل والی بحثیں بہت زیادہ ہیں، میں ان میں نہیں جاؤں گا، لیکن بس آپ اشارہ سمجھیے، اور میں انشاءاللہ اس مجلس کو اسی طرح سے ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ باپ ولی ہوتا، باپ نے ارادہ کیا کہ مجھے پانی پلا دو، بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا میں پانی نہیں پلاؤں گا، تو بتائیے بیٹے نے پانی نہیں پلایا تو باپ کی پیاس بجھ جائے گی یا نہیں بجھے گی؟ آپ بولیے، آپ بتائیے، سب کے سب جو دیکھ رہے ہیں، بھئی پیاس نہیں بجھے گی، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے نے پانی لا کے دیا ہی نہیں ہے باپ کو۔ اب جب بیٹے نے پانی لا کے نہیں دیا ہے اور باپ نے طلب کیا تھا، تو اسے کہتے ہیں ولایت تشریعیہ، ارادہ تشریعیہ، جو دوسروں کے اوپر منحصر ہو۔ یعنی آپ کی پیاس جب بجھے گی جب آپ کو کوئی پانی لا کے پلائے گا۔ اگر بیٹے نے یا آپ کے دوست نے یا رشتہ دار نے یا زوجہ نے یا کسی دوسرے نے آپ کو پیاس لگتے ہوئے پانی نہیں پلایا تو عزیزان گرامی، اور آپ نے کسی سے کہا تھا، تو آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، آپ کا ارادہ پورا نہیں ہوگا، اور یہ آپ کا ارادہ پورا نہ ہونا منحصر تھا اس بات پہ، وہ عمل کرے گا تو پورا ہوگا، وہ پانی لا کے دے گا تو پورا ہوگا، وہ کھانا لا کے دے گا تو میری بھوک مٹے گی۔ اس کو کہتے ہیں ولایت تشریعیہ، ارادہ تشریعیہ۔ لیکن اگر آپ میں سے کسی کو پیاس لگی، آپ خود کھڑے ہوئے، آپ نے گلاس لیا، اور گلاس لینے کے بعد میں آپ نے نل کھولا، نل میں سے پانی لے لیا، یا آپ نے واٹر کولر میں سے پانی لے لیا، فریج میں سے پانی نکالا اور پی لیا، تو اس ارادے میں اور اس ولایت میں آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اس میں آپ کسی کے محتاج نہیں ہوئے۔ جب آپ اس میں محتاج نہیں ہوئے اور آپ گئے، اٹھے، پانی پی لیا، آپ کی پیاس بھی بجھ گئی، آپ کا ارادہ بھی پورا ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں ولایت تکوینیہ۔ ولایت تشریعیہ وہ ہے جو دوسروں پہ منحصر ہو، اور ولایت تکوینیہ وہ ہے جو کسی دوسرے پہ منحصر نہ ہو۔ خداوند عالم نے بہت اہم جملہ دینے جا رہا ہوں، یاد رکھ لیجئے گا اس جملے کو عزیزو، یہ ہماری ایک علمی بحث ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خداوند عالم نے علی کی ولایت کے مسئلے میں ولایت تشریعیہ سے کام نہیں لیا کہ دوسرے پہ منحصر ہو، تم مان لو گے تو علی ولی ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ ولایت تکوینیہ سے کام لیا ہے۔ ہم نے علی کو ولی بنا دیا، ہم نے علی کو مولا بنا دیا، ہم نے علی کو حاکم بنا دیا، تم مانو یا نہ مانو اس سے فرق نہیں پڑتا، ہماری طرف سے علی حاکم ہے۔ درود پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، تو ولایت تکوینیہ میں حضرت علی ابن ابی طالب کو مولا بنایا گیا، اللہ نے مولا بنایا ہے۔ جب اللہ نے مولا بنایا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، علی مولا ہیں، علی حاکم ہیں، علی سرپرست ہیں، علی ہمارے حاکم بن چکے ہیں، علی کی ولایت میں ہم آ چکے ہیں۔ اللہ نے نماز اور روزے کی طرح نہیں رکھا کہ یہ کہا ہو کہ نماز پڑھ لو، اللہ نے ارادہ کیا اور کسی نے نماز نہ پڑھی تو اللہ کا وہ ارادہ پورا نہیں ہوا، نہیں، اس میں ولایت تکوینیہ ہے۔ ولایت تکوینیہ کا مطلب یہ ہوتا خود انسان کام کو انجام دے۔ اللہ نے مولا کو خود مولا بنایا ہے، وہ خود بھی مولا ہے اور علی بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے، اللہ بھی حاکم ہے، رسول بھی حاکم ہے، علی بھی حاکم ہے۔ درود پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ اور عزیزو، ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اسی ولایت سے متعلق، جیسی ولایت آقا عباس نے ہمیں سمجھائی، ہائے ہائے، ایسی ولایت آپ حضرات نے نہیں دیکھی ہوگی کہیں اور۔ مولا علی علیہ السلام کی یہ صاحبزادے مولا غازی عباس، انہوں نے جیسی ولایت ہمیں سمجھائی،
کائنات میں کوئی کیسی ولایت سمجھائے گا؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ آئیے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام سے سن. تاریخ میں ملتا ہے کہ بغیر ولی خدا کے، کون تھے ولی خدا مولا عباس کے زمانے میں؟ مولا کائنات کی شہادت کے بعد، امام حسن کی شہادت کے بعد ولی خدا تھے امام حسین علیہ السلام. وہی تھے نا بھائی، وہی تو ولی خدا تھے. اس کے بعد تیسرے ولی خدا، یعنی چوتھے رسول خدا کے بعد چوتھے رسول خدا اور 14 معصومین میں لیں، کیونکہ شہزادی بھی ہمارے لیے ولیاں تھیں، شہزادی بھی ہمارے لیے حاکمہ تھیں. شہزادی کی سلام اللہ علیہا بھی اللہ کی جانب سے حکومت ان کے پاس میں تھی گویا، کیونکہ رسول اللہ کی بیٹی تھی، جزو رسول تھی. تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو آقا حسین بھی ولی خدا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو جس طریقے سے مولا عباس نے سمجھایا اور مولا عباس نے ہم تک پہنچایا، شاید کوئی اس طریقے سے نہ پہنچا پائے. میں غیر معصومین کی بات کر رہا ہوں، ورنہ معصومین نے تو ہر امام معصوم نے ہمارے پاس تک ولایت پہنچائی ہے. مولا عباس ایک قدم بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نہیں چلتے تھے، بلکہ ان کی اطاعت میں رہتے تھے. غازی عباس ان کی اطاعت میں رہتے تھے. ادھر آقا کا اشارہ ہوتا تھا، ادھر آقا عباس کھڑے ہو جاتے تھے، جی آقا. اور ہمیشہ یہی تو کہتے تھے، آپ تو ولی خدا ہیں، آپ تو میرے آقا ہیں، آپ تو میرے حاکم ہیں، آپ تو میرے سید و سردار ہیں. اور اسی بات کو سرزمین کوفہ پر مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خاص غازی عباس نے اس بات کو سمجھایا. جس وقت امام حسین کا سرزمین مکہ پہ گھیراؤ کر لیا تھا لوگوں نے، اور شام سے ایک سپاہ آئی تھی، شام سے ایک فوج آئی تھی کہ امام حسین کو مکے میں قتل کر دیا جائے، تو امام حسین علیہ السلام کو جب قتل کرنے کے لیے مکے میں پلاننگ کی تھی لوگوں نے، تو مولا غازی عباس علیہ السلام مکے کی چھت پہ چڑھ گئے. اور مکے کی چھت پہ چڑھ کے آپ نے خطبہ دیا تھا. میں وہ پورا خطبہ نہیں پڑھ رہا، ہو سکتا کل کو سنا دوں، پرسوں کو سنا دوں، لیکن میں اس میں ایک جملہ آپ کو پڑھوں گا. کیا کہا تھا آپ نے؟ کس طریقے سے ولایت کو سمجھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. تمام تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا ہے آقا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. آپ نے غور نہیں کیا، اتنا عظیم جملہ میں نے آپ کی خدمت میں مولا عباس کا پیش کیا. امام حسین کے خاص بھائی جناب عباس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ آپ نے یہی تو ارشاد فرمایا کیا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا آقا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. اس میں ولایت کا راز پوشیدہ ہے عزیزو. وہ ولایت کا راز کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جناب عباس کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو شرف بخشا ہے میرے بابا کی وجہ سے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بابا کی وجہ سے شرف بخشا ہے، بلکہ آپ نے کہا آقا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے خانہ کعبہ کو شرف بخشا گیا ہے. میں کہوں گا غازی عباس مجھے اتنا بتا دیجئے، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے بابا کی وجہ سے، جو حسین کے بابا وہی آپ کے بابا، تو آپ کہہ دیتے کہ میرے بابا کی وجہ سے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا گیا، میرے بابا کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عظمت ہے، میرے بابا کی وجہ سے لوگ خانہ کعبہ کے طواف کرتے، میرے بابا کی وجہ سے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے لوگ آتے. آپ نے حسین کی طرف نسبت کیوں دی؟ تو شاید غازی عباس سمجھائیں گے زمانے کا ولی خدا اس وقت حسین ابن علی ہے، لہٰذا ولی خدا جب ہو تو بات اپنی نہیں کرنی چاہیے، ولی خدا کی بات کرنی چاہیے، اور ولی خدا اس وقت حسین ابن علی ہے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. تو آپ نے دیکھا زانے گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مولا عباس میں ہو سکتا کل کی مجلس میں آپ کو انشاءاللہ آپ حضرات کو ادھر لے کر کے جاؤں، تو مولا غازی عباس کہتے ہیں کہ اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا ہے حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. اسی لیے تو کہا کہ امام حسین ولی تھے، ورنہ اپنی طرف نسبت دے دیتے، اپنی کسی بہن کی طرف نسبت دیتے تھے. نہیں، جب ولی خدا ہو تو حکم ولی خدا کا ہوتا. تو ہمیں ولی خدا کی حکومت میں کیسے آنا؟
اب ہمیں ولی خدا کی حکومت میں ایسے آنا جو علی چاہ رہے ہیں وہ کام ہمیں انجام دینے ہیں۔ علی چاہتے ہیں ہمیں نمازیں پڑھنا ہے تو ہمیں نمازیں پڑھنی، علی چاہتے ہیں روزہ رکھنا تو ہمیں روزہ رکھنا، علی چاہتے ہیں محبت کرنا تو ہمیں علی سے محبت کرنا، علی چاہتے ہیں ہمیں حج پہ جانا تو ہمیں حج پہ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں رسول سے سنا ہوا کہتے ہیں، اور رسول اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں رسول خدا وہ حضرت جبرائیل سے سنتے ہیں، جبرائیل اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ خدا سے سنا ہوا کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ آج امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی کرنا ایسا ہے جیسے خدا کی پیروی ہو رہی ہو، اس لیے کہ ہم جتنا علی سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا خدا سے قریب ہوتے جائیں گے۔ درود پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو مطیع ولایت حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا آج اور میں آپ کی خدمت پیش کرتا۔ ملاحظہ فرمائیے زان گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ولایت علی بن ابی طالب، ولایت امام حسن، ولایت امام حسین علیہ السلام کی تبلیغ جناب عباس علیہ السلام مکے میں کر رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا وَكَانَ بِالْأَمْسِ بَيْتًا فَصَارَ قِبْلَةً۔ اما کل تک تو یہ خانہ کعبہ گھر تھا، غور نہیں کیا آپ نے؟ کل تک تو یہ خانہ کعبہ جناب گھر تھا، گھر، فَصَارَ قِبْلَةً، اما یہ قبلہ بعد میں بنا ہے۔ قبلہ کب بنا؟ کعبہ قبلہ کب بنا؟ جب مولود کعبہ کعبے میں آ گیا تو یہ کعبہ قبلہ بن گیا۔ جب یہ مولود کعبہ کعبے میں آ گیا تو کعبہ قبلہ بن گیا۔ علی سے پہلے تو کعبے میں روح ہی نہیں پائی جاتی تھی، ارے علی کی ولادت کے بعد تو کعبے میں روح پائی جانے لگی اور یہ قبلہ بن گیا۔ یہ آقا عباس کہہ رہے ہیں فصار قبلتن فکان بالامس بیتن فصار قبلتن، یعنی یہ بعد میں قبلہ بنا ہے۔ کون؟ غازی عباس۔ اور اطاعت کا کیا عالم ہے؟ اطاعت دیکھیے آپ، اطاعت ولی خدا کیسے جناب عباس کرتے ہیں۔ آج تو ویسے بھی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے بر صغیر میں تو جناب عباس کی شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے۔ اس سفر کا مہینہ چل رہا ہے، یہ جو آج کی تاریخ ہے 18 سفر، اس میں بہت سی جگہ پہ جناب عباس علیہ السلام کا چہلم بھی منایا جاتا ہے۔ یہ آج کی تاریخ جو آنے والی ہے آپ دیکھیے زان گرامی، ملاحظہ فرمائیے آپ کس طریقے کی اطاعت تھی، کس طریقے کی ولایت تھی کہ آقا عباس سامنے اپنے قاسم کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو تلوار نہیں چلانی۔ آپ کو عباس کا جنازہ، آپ جو ہیں وہ جناب علی اکبر کے کلیجے مبارک میں برچھی لگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو تلوار نہیں چلانی، کیونکہ آپ اطاعت امام حسین میں، ولی خدا کی اطاعت میں۔ عباس تمہیں تلوار نہیں چلانی، عباس تمہیں صبر کرنا۔ اے کاش میرے آقا حسین اجازت دے دیتے جناب عباس کو، اور یہ بات تو خود جناب عباس نے بھی کہی، جناب عباس نے یہ بات کہی ہے، اور یہ کس سے کہی؟ جناب حبیب ابن مظاہر سے، بریر حمدانی سے کہی ہے کہ اے چچا حبیب اور اے چچا بریر تتشجع عنی، آپ مجھے جوش دلانا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم مجھے آقا حسین سے اجازت دلوا دیجئے، کل دارالعمارہ پر کل تک آقا حسین کا علم لہرا رہا ہوگا۔ یہ تھی شجاعت عباس، لیکن صبر اور ضبط کتنا تھا میرے غازی کا، کتنا صبر اور ضبط تھا کہ بچے العطش کر رہے ہیں لیکن آپ خاموش کھڑے ہوئے ہیں، جب تک آقا کی اجازت نہ ملے گی اس وقت تک آقا عباس میدان میں نہیں جائیں گے، اس وقت تک آقا عباس نہیں جائیں گے۔ اور جب اجازت مل گئی تو جنگ کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ملی، پانی لانے کی اجازت ملی۔ اسے کہتے ہیں اطاعت ولی خدا، اسے کہتے ہیں اطاعت ولی خدا۔ اور غیرت مند اور کتنے خوددار تھے جناب عباس، اس سے ملاحظہ فرمائیے آپ کی آنکھیں آنسو سے بھر رہی ہیں، آپ کے چہرے پر آثار نمودار ہو رہے ہیں، آپ غم امام حسین میں تشریف فرما ہیں، آپ امام حسین کی مجلس میں شرکت فرما رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اطاعت امام حسین علیہ السلام، اطاعت ولی خدا۔ عزیزو، راوی نے امام سجاد سے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے کہ آپ کے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں بندھا تھا؟
آپ کے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں بندھا تھا، نو کے نیزہ پہ کیوں نہیں بلند تھا؟ اس لیے کہ سارے سر نو کے نیزہ پہ بلند تھے، صرف حضرت عباس علیہ السلام کا سر نو کے نیزہ پہ بلند نہیں تھا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ 11 محرم کو جب عمر سعد نے یہ حکم دیا تھا کہ قافلے کو یہاں سے لے جایا جائے، اور قافلہ وہاں سے لے جایا جا رہا تھا اور قافلہ کوفے کی طرف جا رہا تھا، تو سارے سروں کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا جا رہا تھا۔ یہ واحد سر جناب عباس کا ایسا تھا کہ جناب عباس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ جیسے ہی نو کے نیزہ پہ سر بلند ہوتا تھا، عباس کا سر نو کے نیزہ سے گر جاتا تھا۔ کسی نے میرے مولا امام سجاد سے پوچھا تھا، مولا یہ جناب عباس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ مولا سجاد کہتے ہیں، ارے کیسے میرے چچا عباس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوتا؟ اس لیے کہ نو کے نیزہ پہ جیسے سر کو بلند کرتے تھے، سامنے زینب ام کلثوم پہ چادر نظر آتی تھی۔ ازادارو مولا عباس یہ نہیں دیکھ سکتے تھے، شہادت کے بعد بھی عباس نہیں دیکھ سکتے تھے کہ زینب ام کلثوم بغیر چادر کے قافلے میں لے جائی جائیں، لہذا عمر سعد کو جانے کی جلدی تھی۔ مولا سجاد ارشاد فرماتے ہیں، عمر سعد نے حکم دیا اس سر عباس کو گھوڑے کی گردن سے باندھا جائے، اور سرہائے شہداء نو کے نیزہ پہ بلند کیے گئے، لیکن عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا۔ اب جیسے جیسے گھوڑا چلتا تھا، عباس کا سر گھوڑے کی ٹانگوں سے گھٹنوں سے ٹکراتا تھا۔ اللہ اللہ، عزاداروں میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کروں، عباس کے سر سے جیسے جیسے گھوڑے سے ٹکراتا تھا خون جاری ہوتا تھا۔ یہ قافلہ جب حلب کے راستے سے ہوتا ہوا شام کے قریب پہنچا ہے نا، اور شام کے قریب پہنچنے والا تھا، تو حاکم کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ جو خواتین ہیں وہ مکانوں کی چھتوں پہ چلی جائیں، اور جو مرد ہیں وہ نیا لباس پہنے تاکہ ان کا تماشا دیکھا جائے۔ اور قافلہ اس شان سے جا رہا تھا، آگے آگے سرائے شہداء تھے، پیچھے پیچھے بے مکن و چادر بیویاں تھی، ان سے پیچھے پیچھے لاغر و بیمار تھے۔ عزادارو، جب یہ سرائے شہداء حلب کے قریب پہنچتے پہنچتے ایک مکان کی دیوار سے لگا دیے گئے، تو عیسائی عورتیں ان سروں کو دیکھتی تھی۔ ایک عیسائی عورت کی نگاہ جناب علی اکبر کے چہرے پہ گئی، اور وہ کہتی ہے، علی اکبر کا چہرہ دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ خدا کرے اس جوان کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو۔ ام لیلہ نے یہ جملہ سنا، جیسے ام لیلہ نے جملہ سنا تو ام لیلہ کہتے، بی بی اس کی ماں سے تیری کیا دشمنی ہے جو تو اسے مرنے کی دعا دے رہی ہے، اسے مرنے کی بد دعا دے رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ عیسائی عورت جناب علی اکبر کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے، آپ برداشت کرو گے عزادار؟ آپ سن رہے ہیں اس غم میں مصائب امام حسین، مصائب علی اکبر و مصائب جناب عباس۔ عیسائی عورت کہتی ہے، ہم تو غیر ہیں، ہم سے یہ چاند سا چہرہ نہیں دیکھا جاتا، ہم سے یہ چہرہ نہیں دیکھا جاتا، تو اگر اس کی ماں زندہ ہوگی تو اس نے کیسے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا ہوگا؟ عزادارو، ام لیلہ کہتی، بیویو ارے یہ میرا لال علی اکبر ہے، ارے میرے ہی سامنے قتل کیا گیا ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ میں کہوں گا، بی ارے تو نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا، اے کاش عباس کا چہرہ دیکھ لیتی جو کہ قمر بنی ہاشم ہے، شاید بیویاں آواز دیں گی، ارے عباس کا چہرہ کیسے دیکھتے؟ عباس کا چہرہ تو نو کے نیزہ پہ سر بلند ہی نہ ہوا، گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا۔ ہائے میرا مولا عباس، ہائے میرا غازی عباس، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین حسین۔